حضرات، ایسے بیانات سننے اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لنک کو شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر لیں۔ خدا حافظ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، عزیز دوستو، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان کا دوسرا عشرہ یعنی مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ الحمدللہ پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، اب دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور یہ عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خاص بندے جو گنہگار ہے، جن کی زندگی پوری کی پوری اللہ کے نافرمانی میں گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس عشرے کو بنایا ہے کہ اس عشرے کا نام ہی رکھ دیا مغفرت والا عشرہ۔ یعنی وہ گنہگار بندہ اگر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، نافرمان بندہ اپنی نافرمانی سے توبہ کرتا ہے، یا وہ گنہگار بندی جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نافرمانی میں گزار دی ہے، اگر ایسی بندی بھی اس عشرے میں توبہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبے کو قبول کر لیتا ہے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، ایک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زبردست اور خطرناک سمجھے کہ حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور خطبے کو چڑھتے ہوئے آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اس ماجرے کو دیکھ رہے تھے اور آپ کے آمین آمین بولنے کو بھی سن رہے تھے، تو صحابہ نے بعد میں پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، آپ کا معمول تو سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین آمین کہنے کا نہیں تھا، آپ نے آمین کیوں کہا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول میں بد دعا کروں گا اور آپ آمین کہیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا فرمائی، اور اس میں سے بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ جس آدمی کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو، ایسا انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ تو محترم سامعین، ذرا اندازہ لگائے دعا کرنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آمین بولنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت جبرائیل یہ بھی معصوم مخلوق ہے، اور اللہ کے نبی یہ بھی معصوم نبی ہے۔ جب دعا کرنے والے جبرائیل ہو اور آمین بولنے والے اللہ کے نبی ہو، کیا یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ کیا یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، رد نہیں ہو سکتی، ضرور ضرور قبولیت کے لیے جو ہے 100% جو ہے قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے محترم سامعین، یہ مغفرت والا عشرہ ہمارے لیے بڑے ہی ڈرنے کا ہے، اور ہر وقت جو اللہ سے توبہ استغفار کرنے کا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مغفرت کا عشرہ ہمارے سے گزر جائے اور اللہ ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم نبی کے آمین کے مستحق نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر یہ عشرہ گزر گیا اور ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو محترم سامعین، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے،
تو جب ہماری مغفرت نہیں ہوئی نہ ہوگی تو لامحالہ اس بد دعا کے تو مستحق ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہماری بھی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور اس عشرے کو اللہ پاک پوری امت کے لیے مغفرت کا ذریعہ و سبب بنائے۔ تو محترم سامعین، آپ نے سن لیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو کتنی زبردست حدیث ہے اور خطرناک حدیث ہے کہ اگر ہم رمضان کا مہینہ ملے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کا ادب نہیں کیا، ہم نے روزے نہیں رکھے، تراویح کو نہیں پڑھی، توبہ استغفار نہیں کر لیے، تو جس کی وجہ سے ہماری مغفرت نہیں ہوگی تو ہم جبرائیل کے بد دعا کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے محترم سامعین، ہم کو یہ وقت ایسے ہی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، ہمیشہ صبح اور شام لحظہ سیکنڈ ہمارا قیمتی وقت گزر رہا ہے۔ ان قیمتی وقت میں اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، کم سے کم استغفار پڑھتے رہے، استغفر اللہ، اور دل ہی میں ندامت کا اظہار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے، اے اللہ میں نے اپنی پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی ہے، اے اللہ آئندہ سے میں اچھی زندگی گزاروں گی یا اچھا زندگی میں گزاروں گا، اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اس رمضان کو اور اس عشرے کو میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ مجھے جبرائیل کے بد دعا کا مستحق نہ بنا دے۔ محترم سامعین، اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے کریم ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا سب سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سب سے خوشی والی آیت نافرمانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے اگر کوئی ہے قرآن مجید میں، تو فرمایا کہ وہ یہی آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اور وہ بھی کون سے بندے؟ وہ بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وہ بندے جو اپنے نفسوں پر ظلم کرے، یعنی اپنی پوری زندگی نافرمانی میں گزار دیے ہے، ایسے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے بندی، اے میری بندی۔ تو ذرا غور کر کے دیکھو، اگر کوئی آدمی کسی کی نافرمانی کرے تو کیا انہیں محبت سے اسے بلائے گا؟ بیٹا اگر ماں کی نافرمانی کرے تو ماں اسے اپنے بچے کو بیٹے کر کے بلائے گی؟ نہیں بلائے گی نا، کوئی اور لفظ استعمال کرے گی۔ جب محبت آئے گی تو اس وقت بولے گی بیٹے، لال، چاند، فلاں بول کر۔ اگر ناراض ہو تو بیٹا کر کے ماں باپ اپنے زبان سے نہیں نکالتے، لیکن یہاں پر ذرا اندازہ کرے، غور کرے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے لیے خاص کر کے کہہ رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ بندیوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اپنے نفسوں پر کیا ظلم کرے؟ اللہ کی نافرمانی کر دی، اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار رہے، نمازوں کو چھوڑ رہے، روزوں کو چھوڑ رہے، تراویح کو چھوڑ رہے، اور دوسرے دین کے احکامات ہے اس کو چھوڑ رہے، ماں باپ کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کر رہے۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، تو ایسے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان بندوں کے لیے خوشخبری سنا دیا کہ میں جہاں سزا دینے والا ہوں وہیں پر میں معاف کرنے والا بھی ہوں، جہاں میری پکڑ سخت ہے وہیں پر میں رحم بھی کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے محترم سامعین، ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر بندہ گناہ کرتے گناہ کر کے ان گناہوں کی وجہ سے زمین سے لے کر آسمان تک جو درمیانی جتنی جگہ ہے، اس پوری جگہ کو اگر گناہوں سے بھر دیا، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک پورا کا پورا حصہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے،
اتنا بڑا جو ہے نافرمان بندہ، اتنا جو ہے غفلت میں گزرا ہوا بندہ، اگر ایسا بندہ بھی اتنے گناہوں کے بوجھ کو لے کر بھی اللہ کے سامنے آتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور جو ہے ندامت کا اظہار کرتا ہے، افسوس کا اظہار کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اے اللہ پروردگار میرے سے گناہ ہو گیا، پروردگار تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اے اللہ آئندہ سے میں اچھی زندگی گزاروں گا، اے اللہ آئندہ سے میں اچھی زندگی گزاروں گی، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، میں تیری بندی ہوں، تو میرا جو ہے آقا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ تو میرا مالک ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو فرمایا حدیث میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے قسم کھا کر کہتا ہے فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور اس کے معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ تو ذرا اندازہ لگا کر دیکھیں اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین، یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ جو گزر رہا ہے، ہمارے لیے بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، اس واقعے سے بھی اندازہ لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اور اللہ سے دعا کی اے اللہ اس وقت زمین کے اوپر جو تیرا سب سے بڑا نافرمان ہے، اے اللہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی جو سب سے بڑا نافرمان، جو سب سے بڑا گنہگار ہے، اے اللہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اے موسیٰ جاؤ فلاں جگہ میں جاؤ، وہ ہمارا جو ہے بڑا نافرمان بندہ ہے، اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار رہا ہے، جاؤ دیکھو وہی ہمارا جو ہے اس وقت سب سے بڑا نافرمان بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھ لیے، تھوڑا زمانہ گزر گیا، گزرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا کہ اللہ اس وقت زمین کے اوپر جو سب سے تیرا جو ہے فرما بردار بندہ ہے، یعنی سب سے جو اچھا بندہ ہے، اے اللہ میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں، نافرمان کو تو دیکھ لیا نا، فرما بردار بندے کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جاؤ فلاں جگہ میں جاؤ، فلاں آدمی آپ کو ملے گا، وہ اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا فرما بردار بندہ ہے، یعنی سب سے بڑا مقبول بندہ ہے، جاؤ دیکھو اس بندے کو۔ محترم سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھا، حیران رہ گئے، یہ وہی بندہ تھا جو اس سے پہلے جو نافرمان تھا، یہ وہی بندہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے اور اللہ سے کہنے لگے اے اللہ پہلے میں نے آپ سے سوال کیا سب سے بڑا نافرمان بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اسی کو بتایا، پھر اس کے بعد میں نے کہا اے اللہ میں جو تیرا سب سے بڑا فرما بردار بندہ ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تو نے اسی کو بتا دیا ہے۔ اے اللہ مجھے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، قصہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ آپ کی بات صحیح ہے، بات اصل میں یہ ہے یہ میرا سب سے بڑا نافرمان بندہ ہی ہے، یہ میرا سب سے بڑا نافرمان بندہ ہی ہے، لیکن ایک دن جو ہے گھر میں اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا ہو گیا، جب جھگڑا ہو گیا تو بیوی جو غصے میں آ کر کہہ دی، کیا کہہ دی؟ تو پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ تو اس شوہر نے کہا ہاں میں مانتا ہوں کہ میں پکا جہنمی ہوں، لیکن میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب اس بندے نے اپنی زبان سے کہا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، تو ہماری رحمت جوش میں آئی اور ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اب ہم نے اس کو جو ہے ہمارا سب سے بڑا فرما بردار بندہ بنا لیے۔ تو ذرا اندازہ لگا کر دیکھیں، سب سے بڑا نافرمان بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہو سکتا ہے، مقبول بندہ ہو سکتا ہے، اور جو ہے فرما بردار بندہ ہو سکتا ہے، تو محترم سامعین کیا ہم نہیں ہو سکتے؟ ہمارے سے اتنے بڑے گناہ نہیں ہوئے، ہمارے سے چھوٹے موٹے گناہ تو ہو گئے،
ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، روزوں کو چھوڑ دیا، دین کے احکامات کو چھوڑ دیا، فلاں فلاں گناہ تو ہمارے سے ہو گئے، لیکن بڑے بڑے گناہ تو ہمارے سے نہیں ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال سے پورے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پورے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ سچی توبہ، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، اے اللہ میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، اے اللہ آئندہ سے میں ایسا کام نہیں کروں گی۔ پکی نیت سے پورے عہد کے ساتھ اگر ہمیں توبہ کریں گے، اللہ ضرور ہماری توبے کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر بندہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کر کے 70 مرتبہ بھی توبہ کرے، تب بھی میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اسی کو اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا، اللہ ہم کو معاف کر دے گا، چلو بھی گناہ کرتے جائیں گے، گناہ کرتے جائیں گے، گناہ کرتے جائیں گے۔ نہیں، گناہ نہیں کرنا، اللہ کے ڈر سے اگر گناہ ہو گیا، اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کے دربار میں جا کر، اللہ کے دربار میں رو کر توبہ استغفار کر لیں گے، اللہ ضرور ہماری توبہ کو قبول کر لے گا۔ تو اس لیے یہ موقع جو بہترین موقع ہے، اس وقت کو اور اس مغفرت والے عشرے کو بیکار جو ہے گزرنے نہ دے، توبہ کرے، استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہے، اور جو ہے اللہ سے جو دعائیں مانگتے رہے، دن میں ہو سکے تو دن میں دعائیں کرے، رات میں ہو سکے تہجد پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرو، رو۔ فرمایا کہ اللہ کو 2 قطرے زیادہ پسند ہے، اللہ کو 2 قطرے زیادہ پسند ہے، ایک قطرہ خون کا جو اللہ کے راستے میں بہہ گیا ہو، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر سے اپنے آنکھوں سے نکل گیا ہو، اپنی آنکھوں سے نکلا ہو۔ فرمایا کہ یہ 2 قطرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو محترم سامعین، قطرے نکلنا ہے نا، ہمارا جو ہے چہرہ بھیگ جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر ایک یہاں تک کہ فرمایا مکھی کے سر کے برابر بھی اگر اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ ایک قطرہ مکھی کے سر کے برابر والا حصہ بھی اگر اتنا پانی اگر ہماری آنکھوں سے آ گیا، فرمایا کہ اسی کو سبب بنا کر اللہ پاک اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے کریم ہے۔ جو آدمی، جو بندہ اللہ کی رحمت کو لوگوں میں بیان کرتا ہے، اللہ کی رحمت کی آس دلاتا ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے بارے میں جو ہے اس کی پکڑ کے بارے میں، اس کی جو ہے غضب کے بارے میں لوگوں کو جو ہے بیان کر کے اللہ سے دور کر دیتا ہے، اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہمیں خود بھی جو ہے صحیح راستے پر آئے، توبہ استغفار کرے، اور دوسرے جو ہمارے بندیاں جو ہے غفلت میں زندگی گزارے، ہمارے دوست و احباب، ان کو پیار سے سمجھائے، اللہ کی رحمت کے قصے سنائے، اللہ کی رحمت کے واقعہ سنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے، تمہیں گناہ کرے اللہ تو نہ کیا بھی پکڑتا نہیں، تمہیں آؤ توبہ کرو، معاف کر لو۔ ایسا کر کے اگر ہمیں بلا کر ان سے توبہ کرا دیے، اگر ان کی توبہ قبول ہو گئی تو محترم سامعین تمہارا بھی کام بن جائے گا، ان کا بھی کام بن جائے گا۔ تو لہٰذا یہ مغفرت والا عشرہ ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے، اور جو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس مغفرت والے عشرے کو ہمارے لیے مغفرت کا اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ و سبب بنائے، اور اپنے رضامندی کا اللہ پاک ہم سب کو سبب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔